یعنی حضور بشر تو ہیں مگر بشر جیسے نہیں ہیں. دیکھو پتھر، سبھی پتھر ہے، سنگ مرمر ہے، پتھر لال پتھر ہے. اسی پتھروں میں، انہی پتھروں میں یاقوت بھی نکلتا ہے، وہ بھی پتھر ہے. زمرد نکلتا ہے، وہ بھی پتھر ہے. ہیرا نکلتا ہے، وہ بھی پتھر ہے. یہ سب پتھر ہے. محمد بشر لا کالبشر، یاقوت حجر لا کالحجر. اسی طرح سے یاقوت جو ہے وہ پتھر ہے لیکن پتھر نہیں ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں یاقوت، اب اس کو ہم کہتے ہیں ہیرا، اب اس کو ہم کہتے ہیں پنا. یہ یعنی اصل جو ہے وہ تو پتھر ہے، لیکن سبحان اللہ اس پر ملمع اور چمک اور دمک جو پیدا ہوئی، یعنی اصل جو ہے وہ بشر ہے نبی، لیکن اس پر جو اللہ کے نور کا ملمع چڑھایا گیا تو سراپا نور بن گئے. تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء و مرسلین معصوم ہیں، گناہوں سے پاک، گناہوں سے سرزد نہیں ہوتے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میں نے، اللہ نے حکم فرمایا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ اور اس غلطی کی وجہ سے اب دنیا میں آنے کا حکم دے دیا گیا، تو اب دنیا میں رہنا ہوگا. چنانچہ جب زمین پر اتار دیے گئے تو رونے لگے. مفسرین نے لکھا کہ آپ روتے رہے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول ہو گئی، اے میرے رب مجھے معاف فرما. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا آپ روتے تھے تو اتنا روئے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر، سیدنا آدم علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر جو آنسو جو تھے وہ اتنے گرتے تھے کہ یہاں نشان پڑ گئے، نشان پڑ گئے، اور روتے رہتے تھے. 50 برس گزرے، 100 برس گزرے، اے اللہ توبہ قبول. ایک دن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اب روتے روتے اتنا عرصہ گزر گیا تو بیٹھے بیٹھے خیال آیا. فتلقى آدم، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات القاء فرمائے، جو کلمات تھے اللہ کے وہ القاء فرمائے. فتلقى آدم من ربه کلمات، وہ جو کلمات القاء ہوئے اس پر پھر دعا مانگی. وہ کلمات کیا تھے؟ میں جب جنت میں تھا، مفسرین فرماتے ہیں آپ کو خیال آیا، میں جب جنت میں تھا تو درختوں کے پاس سے گزرتا تھا، بڑے بڑے شاندار محلوں کے پاس سے بھی گزرتا تھا اپنے محل سے نکل کر. تو جس محل کے دروازے سے گزرتا تھا، جس درخت کے پاس سے گزرتا تھا، پتوں کو دیکھتا تھا، پتوں کو تو لکھا ہوا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جدھر جاتا تھا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معلوم ہوا کہ یہ نام بڑا محبوب ہے جو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. اللہ اللہ. اب دل میں خیال آ رہا کہ میں جب سیر کرتا تھا تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھتا تھا، محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ یہ نام کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے. ایک طرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق وہی ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ محبوب کا نام لکھا ہوا ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں، چلو آج انہی کے وسیلے سے دعا مانگو. یہ کلمات تھے جو القاء ہوئے. تو حضرت آدم نے کہا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب
تیرے وہ محبوب کہ جن کا نام میں عرش پر، جن کا نام جنت میں ہر جگہ پر، درخت کے پتوں پر ہر جگہ دیکھتا تھا محمد رسول اللہ، اس نام کے صدقے میں میری بھی توبہ کو قبول فرما۔ حضرت آدم نے دعا فرمائی، اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ 100 برس گزر گئے تھے اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہوئے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اما حوا جو تھی، حضرت آدم تو اترے دوسری طرف اور اما حوا جو تھی وہ اتری دوسری طرف۔ اب حضرت آدم تو اکیلے تھے، یعنی 100 برس تک اکیلے تھے، اب دعا مانگتے رہتے تھے۔ ایک وحشت اور گھبراہٹ بھی کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا تھا بھول ہو گئی، حکم کی تعمیل نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ تسلی دینے والی وہ خاتون جو تھی وہ بھی نہیں، ان کو بھی الگ۔ پھر اللہ رب العالمین نے توبہ قبول فرمائی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو منتقل کیا حجاز مقدس۔ ایک میدان ہے، بالکل میدان وادی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، خشک پہاڑیاں۔ اس وادی میں حضرت آدم پہنچے تو سامنے ہی حوا نظر آ گئی۔ ایک نے دوسرے کو پہچان لیا، عرفہ۔ تو میدان عرفات میں 10 تاریخ کو جہاں حج ہوتا ہے، 10 تاریخ غروب آفتاب تک حاجیوں کو حاضر ہو جانا چاہیے۔ 10 تاریخ، معاف کیجیے گا میں غلط کہہ گیا، 9 تاریخ کو، 10 نکل گیا، 10 کو تو قربانی ہوتی ہے۔ 9 تاریخ کو غروب آفتاب تک میدان عرفات میں چاہے 5 منٹ کے لیے کوئی آ جائے، یعنی حاضری ضروری ہے، حج ہو گیا، حاجی ہو گیا۔ اس میدان عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ عرف تو ہو، عرفہ ہو، عرفنی، عرف تو ہو، میں نے اس کو پہچان لیا، اس نے مجھ کو پہچان لیا۔ تو عرفہ پہچاننے کے معنی ہو۔ حضرت آدم نے اما حوا کو پہچانا، اما حوا نے حضرت آدم کو پہچانا۔ اس میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ وہیں اس میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، اور اسی مقام پر اللہ رب العالمین بخشش کا سامان فرماتا ہے۔ جب حاجی عرفات کے میدان سے غروب آفتاب کے فوراً بعد حج کر کے نکلتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے یہ ہمارے مہمان تھے، اب ہم ان کو اس طرح واپس کر رہے ہیں جسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو۔ عرفات کا میدان، وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر بس گئے، اور پھر دنیا کا سلسلہ چلتا رہا۔ حابیل اور قابیل بھی پیدا ہوتے رہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ مجھ گنہگار اس افطار کو بھی، آپ کو، ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی جو برکتیں ہیں ان میں ہم گنہگاروں کو حصہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتوں میں جو بخششیں اور رحمتیں بٹ رہی ہیں، ہم کو بھی ان میں حصہ عطا فرما، بخشش کا سامان فرما۔ جو مرحومین مسلمانوں کے قبرستان ہیں روئے زمین پر، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قبرستان پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کی امت کے قبرستانوں پر رحمت نازل فرما، ان کے قبروں کو روشن اور منور فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قبروں کو روشن فرما، ان کو اے اللہ ان کے قبروں کو جنت کی کیاری میں تبدیل فرما، جنت کے باغیچوں میں بدل فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگار